جب دعا قبول ہوتی ہے تو صرف کوئی خواہش پوری نہیں ہوتی، بلکہ دل کے اندر یہ یقین جنم لیتا ہے کہ اوپر کوئی ہے جو سن رہا ہے، سمجھ رہا ہے اور دیکھ رہا ہے۔ یہی یقین اصل سکون ہے، یہی روح کا سہارا ہے۔ دعا کا پورا ہو جانا کوئی اچانک ہونے والا معجزہ نہیں، بلکہ رب کے وعدے کی تکمیل ہے۔ وہ فوراً عطا نہیں کرتا، مگر کبھی انکار بھی نہیں کرتا۔ وہ آزمائش کے لیے تاخیر کرتا ہے، مگر محروم کے لیے نہیں۔ اور یہی یقین کہ میرا رب سنتا ہے، جانتا ہے اور بہتر وقت پر دیتا ہے، انسان کے دل سے بے چینی کا بوجھ اتار دیتا ہے اور روح کو ہلکا کر دیتا ہے۔ جو ہماری چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں، ان کی حفاظت فرشتے ہمارے لیے کرتے ہیں۔ انسان کو اللہ کی رحمت پر یقین ہونا چاہیے۔ اللہ اپنے بندوں کو تحائف دیتا ہے اور وہ ان کے نصیب کی چیزوں کو حفاظت میں رکھتا ہے۔ شکر ہے اللہ سے اداسیاں بانٹی جا سکتی ہیں، شکر ہے دکھ اسے بتائے جا سکتے ہیں، شکر ہے اس کے آگے کھل کر رویا جا سکتا ہے، شکر ہے وہ سنبھال لیتا ہے، ورنہ ہم جیسے لوگ شاید جلد مر جاتے۔ اللہ کے سامنے رونا بہت خوبصورت ہے، کیونکہ وہ کبھی یہ نہیں کہتا پھر رو رہی ہو، روز کا ہے اس کا، بلکہ وہ خاموشی سے سنتا ہے، دل کو سکون دیتا ہے اور زخموں کو بھر دیتا ہے۔ موت سے بڑھ کر بھی ایک سزا ہوتی ہے، اکیلا بیٹھ کر بیتے لمحوں کو یاد کرنا، دوسروں کو نقصان پہنچائے بغیر، ان کو بدنام کیے بغیر، ان سے حسد کیے بغیر، ان سے الجھے بغیر، ان سے آگے نکل جانے کا ہنر سیکھیں۔ کوئی صرف اس وجہ سے صبر کر گیا کہ بروز قیامت حساب ہوگا، اس سے بڑی بدقسمتی آپ کے لیے کیا ہوگی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مشکل وقت میں ساتھ چھوڑنے والوں کو دوبارہ دوست یا رشتہ دار بنانا سب سے بڑی بیوقوفی ہے۔ بنانے والے نے خود کہا ہے، یہ دنیا فقط ایک دھوکہ ہے، تو پھر لوگوں سے امید کیسی؟ خوش رہا کریں، ہم نے کون سا یہاں صدیاں گزارنی ہے، یہاں عارضی ٹھکانہ ہے۔ حق سچ کا ساتھ دیں، حسد چھوڑیں، مدد کریں اور خوشیاں بانٹیں۔ جب تمہیں لگے تم بکھر رہے ہو، تب کہف والوں کو یاد کرنا، انہوں نے اپنے رب سے اس قدر شدت سے دعا کی کہ رب نے ان کا زمانہ ہی بدل دیا۔ جانتے ہو اللہ پر توکل کے بعد ہونے والے معجزے حقیقتاً ہوتے ہیں۔ جب تم مسلسل آسانی کی دعا کرتے ہو، تمہیں کیا لگتا ہے اللہ جواب نہیں دیتا؟ جب تم دعائیں کرتے ہو، اللہ تب کہیں کسی کے دل کو نرم کر رہا ہوتا ہے، کہیں کسی کے ذہن میں کوئی خیال ڈال رہا ہوتا ہے، غرض تمہارے لیے اسباب بنا رہا ہوتا ہے۔ بس توکل کی راہ پر چلتے رہو، یہ بہت خوبصورت ہے، کیونکہ اس میں تمہارے ساتھ تمہارا رب ہے، اور رب کی محبت ہی تو دلوں کا نور ہے۔ مجھے پہلے لگتا تھا کہ ہدایت ملنا بہت مشکل ہے، لیکن اب آ کر اندازہ ہوا کہ ہدایت ملنا اتنا مشکل نہیں ہے، ہدایت سنبھالنا زیادہ مشکل ہے۔ اللہ کا مل جانا اتنا مشکل نہیں ہے، اس کی قدر کرنا زیادہ مشکل ہے۔ ہر چیز تمہیں طلب کرنے پر مل سکتی ہے، لیکن کیا تم اسے سنبھالنے کا ہنر رکھتے ہو؟ اور انسان نہیں جانتا کہ اللہ کب، کیسے اور کہاں، کس طرح اپنے بندوں کو اپنے ہی بندوں کے شر سے بچاتا ہے۔ ہم صرف تعلق ٹوٹتا دیکھتے ہیں، مگر اس سے جڑا شر دیکھنے والی آنکھ انسان کے پاس نہیں ہوتی۔ جب اللہ مل جاتا ہے تو انسان کی طلب ختم ہو جاتی ہے، اسے پھر اس بات سے فرق نہیں پڑتا
کہ کون ساتھ ہے اور کون چھوڑ گیا، اس کا توکل اسے ہر طوفان میں ثابت قدم رکھتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ جس کا رب اس کے ساتھ ہو اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جن دعاؤں میں ہمارے لیے بہتریاں لانی ہوں ان کی قبولیت کا وقت بھی اتنا طویل ہوتا ہے۔ یا رب، مجھے مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا تو آتا ہے نا، مولا میرے دل کی فریاد سن لے، آمین۔